Assalamu alaikum. I am Bilkis Ara, and today I will continue my class for 7th. Subject is General Science. As you know, yesterday our video ended at when we were talking about the sources of water, the third source which was groundwater. تو گراؤنڈ واٹر کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہمارا ویڈیو جو ہے وہ اینڈ ہو گیا تھا، تو ہم آج وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ سورسز کیا کیا ہے، ریورس ہے، لیکس ہے، سی واٹر ہے، اور ہم گراؤنڈ واٹر پہ پہنچے تھے کہ گراؤنڈ واٹر کا مین سورس بھی رین ہے، بارش ہے۔ تو جب بارش پڑتی ہے تو یہ دھیرے دھیرے ہو کے زمین کے اندر سے دھیرے دھیرے ہو کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہاں تک چلا جاتا ہے جہاں سے آ کے یہ پھر نہیں جا پاتا ہے۔ ایک لیول آ جاتی ہے، ایک لیئر آ جاتی ہے، لیئر آف راکس اور سم تھنگ ادر میٹیریلس، تو وہ بہت ہی واٹر ٹائٹ ہوتے ہیں۔ واٹر ٹائٹ مینز وہاں سے وہ اس کو واٹر کو آگے نہیں جانے دیتی ہے، تو وہاں تک پھر واٹر رہ پاتا ہے، تو وہاں سے پھر ہو کے وہ واٹر وہاں پہ جمع شروع ہونا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں وہاں تک تو وہاں تک جب وہ واٹر وہاں سے بند ہوتا ہے یہ ایبزارب ہونا، تو گراؤنڈ وہاں پہ سیچوریٹ ہوتا ہے، وہاں سے آگے وہ اور ایبزارب نہیں کر پاتے ہیں، تو اس زون کو ہم بولتے ہیں سیچوریشن زون یا ایکویفائر۔ تو اس سے اوپر کا جو یہ لیئر ہے اس کو بولتے ہیں واٹر ٹیبل، جہاں پہ واٹر جمع ہوتا ہے۔ تو سٹیز میں جہاں پہ پانی کی بہت کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈرل کر کے اس واٹر ٹیبل سے واٹر نکالا جاتا ہے۔ وہ واٹر ٹیبل تک ڈرل کرتے ہیں اور مشینوں کے ذریعے، اور پھر واٹر نکالا جاتا ہے۔ تو کسی جگہ جب انڈر گراؤنڈ پانی بہت جمع ہو جاتا ہے تو وہ نکلنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے، تو کسی جگہ وہ اوپر پھوٹتا ہے، مطلب باہر پھوٹتا ہے وہ پانی، تو ہم اس کو سپرنگ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سپرنگ۔ نہ تھا ناگ گژھان دپان ہا یہ پھوٹ چشمہ چھنا ونا، تو اس کو سپرنگ بولتے ہیں۔ تو وہاں سے خود بخود وہ پانی زمین جہاں پہ جمع ہو جاتا ہے تو وہاں سے وہ پھوٹتا ہے، باہر پھوٹتا ہے، وہ جگہ ڈھونڈتا ہے باہر نکلنے کی، تو وہاں سے پھوٹتا ہے، اس کو ہم سپرنگ بولتے ہیں۔ تو یہ جو سپرنگ کا پانی ہے یہ بہت ہی صاف ہوتا ہے، فلٹرڈ ہو، کیونکہ یہ زمین کے تہوں سے باہر آتا ہے، تو یہ صاف ہو کے باہر آتا ہے، تو یہ بہت ہی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ سپرنگز ایسے بھی ہوتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں ہمارے ایک جگہ ہے کالا کوٹ ڈسٹرکٹ راجوری میں ہے ایک سپرنگ، تو تتا پانی سنا ہوگا آپ نے۔ تتا پانی میں عام لوگ جاتے ہیں، وہ ایک ٹورسٹ پلیس بھی بن گیا ہے۔ کیونکہ وہاں پہ بولتے ہیں کہ جو بھی وہاں پہ نہائے گا اس سپرنگ سے، اس سے تو چشمے سے، تو اس سے کیا ہوگا، اس کی جو سکن کی ڈیزیزز ہیں، ژمہِ ہٕنٛدۍ دٲدۍ چھِنا وَنان ہا ییٚتہِ کٔرِو سرٛان تہٕ ییٚتہِ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ییٚتہِ شُہ چھُنا سوپور شُہ میں چھُنا تَتہِ تہِ چھِ وَنان کہِ ییٚتہِ چھِ یہِ ہا یہِ اگر سرٛان کَرو ییٚمِس کَشُن وَشُن آسہِ تٔمِس گژھِ ٹھیک۔ یِتھے پٲٹھۍ چھِ جو ہے تتا پانی ہے ڈسٹرکٹ راجوری کا ایک جگہ ہے وہاں پہ کالا کوٹ کے نزدیک، تو وہاں پہ بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں اس میں نہانے کے لیے، جس کو سکن کی ڈیزیز ہوتی ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد ہے آپ کا ایک اور ٹاپک یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹیٹس آف واٹر۔
تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پانی ہے، پانی ہم 3 رنگوں میں دیکھتے ہیں، 3 صورتوں میں ہم پانی کو دیکھ پاتے. ایک تو ہوتا ہے جو پانی ہم پیتے ہیں، جو ڈرنکیبل ہوتا ہے، جس سے ہم نہاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، تو اس کو لیکوڈ اسٹیٹ بولتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پانی بوائل کرتے ہیں، جب پانی بوائل کرتے ہیں تو اس سے کیا نکلتے ہیں؟ وہ بھاپ، ویپرز نکلتے. دیکھا ہے کبھی؟ لڑکیوں کا زیادہ پتہ ہوگا. یا ہم چائے پیتے ہیں، سب کو پتہ ہے چائے پیتے تو اس سے وہ دھواں جیسے نکلتا ہے، وہ ویپرز ہوتے ہیں، وہ لیکوڈ، وہ واٹر جو ہے وہ گیسز فارم میں اوپر آتا ہے. تو دوسرا ایک اور تیسرا اسٹیٹ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پانی کو کہاں رکھتے ہیں؟ فریج میں، فریزر میں، فریج کے فریزر میں رکھتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے، تو پھر کیا بنتا ہے؟ اگر ہم اس کو ایک باؤل میں رکھیں گے تو کچھ گھنٹوں کے بعد جب ہم نکالتے ہیں تو وہ فریز ہوتا ہے، تو اس کو ہم آئس فارم بولتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کے 3 اسٹیٹس ہیں، 3 صورتیں ہیں. ایک تو لیکوڈ، ایک گیس اور آئس اسٹیٹس. تو یہ کیسے بنتے ہیں؟ مطلب یہ آئس ابھی لیکوڈ تھا، تو لیکوڈ کو ہم فریزر میں بھریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ آئس بنتا ہے. تو یہ سارا کچھ ڈپینڈ ہوتا ہے، جو کنورٹ ہوتا ہے لیکوڈ انٹو آئس، آئس انٹو گیس، تو یہ سب ٹیمپریچر پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. آپ دیکھو اگر نارمل ہم پانی رکھیں گے تو وہ ویسا ہی رہے گا، لیکن اگر ہم اس کو ہیٹ اپ کریں گے، آپ دیکھو ہیٹر پہ ہم اس کو رکھیں گے یا گیس پہ رکھیں گے تو کچھ ہی دیر میں جتنا پانی کی کوانٹٹی ہوگی اسی کے حساب سے جتنا اس کو ٹائم لگے گا تو پھر وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہوتا ہے نا. تو وہ ایک منیمم ٹیمپریچر جب پہنچتا ہے تو پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے، جب وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے، اس کا ٹیمپریچر اتنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہی پانی جب بوائل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ اس سے ویپرز باہر آنے لگتے ہیں، بو ہوا تھا، تو اس کو ہم گیسز فارم بولتے ہیں. تو یہ ٹیمپریچر پہ ڈیپینڈ ہے، جب ہم اس کو ہیٹ اپ کریں گے تو وہ گیسز فارم میں آ جاتا ہے، ویپرز میں چلا جاتا ہے. لیکن جب ہم اسی نارمل پانی کو اگر فریزر میں رکھیں گے تو وہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، 0 ڈگری سیلسیس تک جب پہنچتا ہے تو وہ فریز ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے، دیٹ مینس پانی کب آئس بنتا ہے؟ جب اس کا ٹیمپریچر 0 ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ جو انٹرچینجبلٹی ہے، جو پانی گیسز میں چینج ہوتا ہے یا لیکوڈ میں چینج ہوتا ہے یا آئس میں چینج ہوتا ہے، یہ سارا کچھ کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ ہے ٹیمپریچر پہ. کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ اگر ٹیمپریچر 100 ڈگری سے اوپر ہو گیا تو یہ ویپرز کی صورت لے گا، اگر 0 ڈگری سے نیچے ہو گیا تو وہ فریز ہو جاتا ہے، فریزنگ پوائنٹ اس کا 0 ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے آج کا یہ کچھ پوائنٹس. تو اس میں سے ہمیں کچھ کوشچنس بھی نکلتے ہیں. نیم دا مین سورس آف واٹر، جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا، دا مین سورس آف واٹر از رین. دا مین سورس آف واٹر از رین، ہے نا. رین از اے مین سورس. نیم دا مین سورس آف واٹر ایٹ یور ہوم. تو جو ہمارے گھر پہ کیا ہے، ہمیں کہاں سے آتا ہے؟ ہمیں سورس ہے صرف نل، پھر وہ باہر سے وہاں سے فلٹریشن پلانٹ سے ہو کے وہاں سے کینال سے آتا ہے، ٹیوب ویل سے آتا ہے، تو وہ الگ الگ سورس ہے سب کا. واٹس دا سورس آف انڈر گراؤنڈ واٹر؟ یہ کوشچن نمبر 3 ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ پانی جو جمع ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے جب بارش پڑتی ہے تو وہ نیچے زمین ابزارب کر دیتی ہے. تو رین از دیئر آلسو دا سورس آف انڈر گراؤنڈ واٹر. وائی ڈو وی ناٹ یوز سی واٹر؟ تو ہم سی واٹر کو کیوں استعمال نہیں کر پاتے؟ سی واٹر مینس سمندر کا پانی کیوں نہیں ہم استعمال کرتے ہیں؟ بیکاز سی واٹر از ٹو سالٹی ٹو بی یوزڈ فار ڈرنکنگ، فارمنگ ایٹسٹرا. اوکے. دین کوشچن نمبر 5 از فرام ویئر ڈز واٹر کم ان ریورس اینڈ اسٹریمس؟ اوکے. تو واٹر جو ہے ریورس اور اسٹریم میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو بگ سورس جو ہے ریورس کے لیے وہ ہے ماؤنٹینس.
جو माउंटेन्स पे स्नो रहती है तो वो गर्मियों के दिनों में मेल्ट हो जाती है और धीरे धीरे होके वो फिर नदी नालों में से होके फिर कहाँ आ जाती हैं, वो रिवर्स में जमा हो जाती हैं। या फिर बारिश का, अगर बारिश पड़ेगी तो वो भी चली जाएगी इन रिवर्स में। तो water in river streams comes from rain and from the snow on high mountains. Okay, define water table. Water table जैसा कि मैंने बोला कि जब saturation zone आ जाता है तो उसके नीचे पानी नहीं चला जाता है, तो उससे ऊपर जो पानी जमा रहता है उसको water table बोलते हैं. The upper limit of the saturation zone is called water table. Question number 7 is what is a spring? Is spring water drinkable? तो स्प्रिंग जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो अंडरग्राउंड पानी होता है ये किसी जगह फूटता है, बाहर फूटता है। जब वो जगह जब उसको जगह नहीं मिलती है किसी से तो वो ज़मीन को फाड़ के बाहर आ जाता है, तो उसको स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एक्विफर बीइंग फिल्ड टू द पॉइंट दैट द वाटर ओवरफ्लोज इनटू द लैंड ऑनटू द लैंड सरफेस, इट इज़ ड्रिंकेबल। और ये बहुत क्लीन वाटर होता है और ये ड्रिंकेबल होता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।